اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، ڈٹ کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہو گئے، ہلاک۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں، وہ توسیع کا عمل رک گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو، لوڈڈ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر ہے، آسان کام نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے۔ اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کہ حضور مدفون تھے۔ لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا۔ اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا تھا۔ کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف اور ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا۔ بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں، بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی، حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا۔ این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، ہم سب قاتل عثمان ہیں، لو ہم سے بدلہ کہاں سے ہوگا۔ اور انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی جنگ چھیڑ دی، اور جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو، اس کے سلامت کو چارہ کار ہوتا ہی نہیں۔ ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ صورت تھی، سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے، قطعاً نہیں، ان کا صرف ایک دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس سے قصاص لیں گے۔ اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا، اور حضرت امیر معاویہ بنو امیہ میں سے، تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کو۔ لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں۔ لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے مجھے گردن اڑا دیں گے، اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں،
اور ایک خارجی ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ.